وہ بیت المقدس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 یا 18 یا 16 ماہ تک جس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا ہوئی, معراج بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گئی, اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. وہ بیت المقدس جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا شروع کیا, وہ بیت المقدس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مکمل ہوئی, وہ بیت المقدس جسے جنات نے بنایا, وہ بیت المقدس کہ جو کائنات میں دوسری مسجد بنائی گئی, وہ بیت المقدس جس کی طرف سفر کرنے کو میرے آقا نے ثواب قرار دیا, وہ بیت المقدس جس کے اندر نماز پڑھنے کو 50,000 نمازوں کا ثواب دیا گیا, وہ بیت المقدس جس کی شان اتنی ہے, جو انبیاء کا شہر ہے, جسے انبیاء کا شہر کہا جاتا ہے, وہ بیت المقدس جس کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, فرمائے وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں, ہر مسجد کے اندر برکتیں ہیں, اس مسجد کے باہر برکتیں ہیں. عرض کی یا اللہ ہر مسجد کے اندر برکتیں ہیں, اس مسجد کے باہر کی برکتیں ہیں. فرمائے اسی وجہ سے کہ اس کے مسجد کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں. وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں. فرمائے وہ بیت المقدس جس کے قریب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. وہ بیت المقدس جس کے اندر بیٹھ کے حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے. وہ بیت المقدس یارو جتنے بھی دنیا میں مذاہب آئے, ہر مذہب میں بیت المقدس کی عجب ہی شان بیان کی ہے. یہ یہودیوں کا بھی قبلہ ہے, یہ عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے, یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے, لیکن اس کے اصل وارث ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ یہودی عیسائیوں کے نبیوں کو نہیں مانتے, عیسائی یہودیوں کے نبیوں کو نہیں مانتے, لیکن مسلمان یہودیوں کے نبی موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, عیسائیوں کے نبی عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں, اپنے نبی مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں. یاد رکھنا بیت المقدس سے ہمارا تعلق تب تک قائم رہے گا جب تک قرآن میں مسجد اقصی کا نام رہے گا. جب تک قرآن میں مسجد اقصی کا ذکر ہے تب تک مسلمانوں کا بیت المقدس کے ساتھ تعلق ہے. اور